خاص طور پر حیدرآباد کے مزاج ہے، میں بہت عرصے سے جانتا ہوں. شادیوں میں جو فضول خرچیاں حیدرآباد میں ہوتی ہیں اور اکثر مسلم شہروں میں، مسلم گھرانوں میں ہوتی ہے، 100% یہ غیر اسلامی. مجھے اس کے کہنے میں کوئی شبہ نہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے. اس قدر فضول خرچیاں، اتنا وقت کا ضیاع. شادیوں میں لوگ لیٹ آتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے. غریبوں کا دل دکھتا ہے ان شادیوں کو دیکھ کر. کاش کہ ایک شخص لکھنؤ میں تھے، سینئر ایڈوکیٹ، انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح پڑھانے کے لیے میرے والد ماجد کو مدعو کیا. میرے والد صاحب نے کہا کہ نہ، میں بالکل نکاحوں کی تقریبوں میں نہیں جاتا، غریب لوگوں کا نکاح مسجد میں پڑھاتا ہوں، لیکن جو لوگ نکاح ہال میں کرتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں، میں وہاں قدم نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ نکاح تو آپ ہی کو پڑھانا ہے. وہ بہت اہم شخصیت تھی. آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے نکاح کی محفل میں جو خرچ کرنے والے تھے، اس کو آپ ایسا کیجئے کہ 15 سے 25 لڑکیوں، غریب لڑکیوں کا نکاح پڑھوا دیجئے. اس پیسے کو سب میں بانٹ دیجئے. جس معیار کا نکاح آپ اپنی بیٹی کے محفل کا کرائیے، اسی معیار میں ان 20-25 غریب بچیوں کا کرائیے. اللہ کا شکر ہے اس مرد مجاہد نے بات کو مانا. آج تک وہ لکھنؤ کے شہری یاد کرتے ہیں کہ عجیب و غریب شادی تھی. اتنے بڑے آدمی کی شادی، نہایت سادہ، اور اسی لمحے، اسی وقت، اسی شہر میں 25 غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئیں. سب خوشی خوشی اپنے سسرال رخصت ہوئیں. اسلام کو سمجھو. اسلام صرف برقعے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل تہذیب ہے. ہماری زندگی کا ہر کام، کوئی خوشی کا فنکشن ہو یا کوئی غم کی تقریب ہو، وہ الگ ہونی چاہیے. اس میں دکھاوا، اس میں بے پردگی و بے حیائی، اس میں مرد و عورت کا اختلاط، اس میں فضول خرچی. اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آج کل نئی شادیاں بہت جلدی ٹوٹنے لگتی ہیں. طلاق کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے. عورتیں بھی خلا بہت جلدی مانگنے لگتی ہیں. بہت جلدی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کو زندگی کا سلیقہ نہیں سکھاتے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ شادی کو صرف عشق اور حسن کے چشمے سے دیکھتے ہیں. لڑکا سوچتا ہے میری شادی ہوگی، میں شاہجہاں بنوں گا اور میرے ساتھ ایک ممتاز محل ہوگی اور ہم دونوں مل کے تاج محل بنائیں گے. یہ کتنے دن چلتا ہے؟ عربی کا ایک محاورہ ہے جو میں کثرت سے سناتا ہوں کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل. ہنی مون کے 1 مہینے کے بعد پھر تو پیاز اور لہسن کے سال آتے ہیں. شادی ایک تماشا نہیں ہے، ایک چیلنج ہے، ایک ذمہ داری ہے. ایک نئے ذمہ داری کے دور میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی داخل ہوتے ہیں. باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹے کو پہلے سے سمجھائے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں کیا آئیں گی، ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہوگا. اپنے ماں باپ اور اپنی سسرال دونوں کے ساتھ کس طرح اچھے رشتے کو مینٹین کرنا ہوگا. ماں کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو سمجھائے. شادی شدہ زندگی کی حقیقت، ذمہ داریوں کا بوجھ جو شادی کے بعد دونوں پر آتا ہے،
یہ پہلے سے کسی درجے میں معلوم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری بچیاں بھی ایجوکیٹڈ ہوں. ان کو مائیں بتائیں، مائیں جن تجربوں سے گزر چکی ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ بچیوں کو بتا دیں. باپ جن تجربوں سے گزر چکا اس کا خلاصہ اور نچوڑ بچیوں کو بتائیں. شادی کا رشتہ یہ مقدس ترین رشتہ ہے، اور اس رشتے کا حق یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ قائم رہے.